وفاقی وزیر خزانہ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کریں گے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق زرعی شعبے کی شرح نمو 2.9% رہی۔ اہم فصلوں کی مجموعی پیداوار میں 6.6% اضافہ ریکارڈ۔ گندم کی پیداوار 4.3% اضافے کے ساتھ 2 کروڑ 96 لاکھ ٹن رہی۔ چاول، گنے اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں بھی اضافہ، تاہم مکئی اور کپاس کی پیداوار میں کمی رپورٹ۔ چنے، آلو، آم اور کیلے سمیت متعدد اجناس کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ لائیو سٹاک شعبے میں 3.8% اور ماہی گیری میں 1.7% نمو رپورٹ۔ دستاویز کے مطابق مویشیوں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ امریکہ کے ایران پہ در پہ حملے، تہران سمیت مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بندر عباس، کشم اور ہنگام جزائر سمیت متعدد علاقوں میں حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران پر حملوں کی تصدیق۔ بندرگاہ گان کے اطراف بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی اور ایرانی افواج کے درمیان سمندر میں جھڑپوں کی بھی اطلاعات۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیاں ایران کی مسلسل جارحیت کے جواب میں کی گئیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حالیہ کارروائیوں میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران پر بمباری جلد روک دی جائے گی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی رہنماؤں نے بمباری بند کرنے کا کہا۔ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں۔ ایران پر امریکی حملوں کا جواب، پاسداران انقلاب کا خطے میں 18 مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن، کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اردن کے الرازق ایئر بیس پر 12 بیلسٹک میزائل داغے۔ حملوں میں ڈرونز بھی استعمال کیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے یہ کارروائی رات کے وقت ایران پر ہونے والے امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردن میں موجود شہریوں کے لیے ہنگامی ہدایات جاری۔ شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت۔ امریکی حکام کے مطابق اطلاعات ہے کہ اردن کی فضائی حدود میں میزائل، ڈرون یا راکٹ موجود ہیں۔ امریکی فوجی حملے اور فوجی جھڑپیں، ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پابندی کے خلاف ورزی پر ہرمز میں 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر تازہ حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور ایرانی پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں۔ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت نہیں، بے بسی کی علامت ہیں۔ ایران کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک جواب، کہا ایرانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرانسپورٹ، بجلی اور پانی کے نظام کو نشانہ بنانے کی باتیں ایرانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتیں۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں خطے میں وسیع تر جنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ حوثی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی حملے ایرانی عوام کے عزم کو کمزور کرنے میں ناکام رہیں گے۔ کہا کشیدگی میں اضافے سے عالمی تجارتی راستے، تیل اور توانائی کی منڈیاں اور سپلائی چینز متاثر ہوں گی، جس سے عالمی معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہوں گے۔ قطری وفد اہم سفارتی مشن پر تہران پہنچ گیا۔ ایرانی حکام اور قطری وفد کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق وفد کے دورے میں خطے میں جاری جنگ کے خاتمے سے متعلق سفارتی عمل بھی زیر غور آئے گا۔ مذاکرات میں علاقائی کشیدگی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال متوقع۔ قطری حکام کی جانب سے دورے پر فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ گلگت بلتستان کی سیاست میں بڑا بریک تھرو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی گلگت میں مشاورتی ملاقات۔
حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولے، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی وفد میں نیر بخاری، قمر زمان کائرہ، شجیل میمن، ناصر شاہ، صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین شامل۔ لیگی وفد میں وزیر امور کشمیر امیر مقام اور حافظ حفیظ الرحمان شامل۔ ملاقات میں حکومت سازی پر تجاویز سمیت مختلف ملکی و قومی امور پر گفتگو۔ وفود کی حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی وفد کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کو قیادت کا مینڈیٹ دیا۔ حکومت سازی کے فیصلے جمہوری اصولوں کے مطابق ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز بند کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر آغاز۔ 100 انڈیکس میں 549 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، جبکہ انڈیکس 1,68,877 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا۔ زیر تربیت ASP سے ملاقات، پیشہ ورانہ امور اور تربیتی معیار پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی افسران کو جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ پولیسنگ کی ہدایت۔ کہا فیلڈ میں عوام کے ساتھ حسن سلوک اور فوری مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ زیر تربیت افسران ملک کا مستقبل ہیں اور ان کی بہترین تربیت حکومت کی ترجیح۔ وزیر داخلہ نے زیر تعمیر ہاسٹل اور ماڈل روم کا معائنہ بھی کیا۔ حکومت کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف دینے پر غور۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی بجائے کی جا سکتی ہے۔ ماہانہ 1,83,000 روپے سے زائد آمدن رکھنے والے افراد کو ریلیف دینے پر غور۔ زیادہ آمدن والوں کے لیے بھی ٹیکس شرح میں نرمی کی تجاویز شامل۔ ماہانہ 2,67,000 روپے تک آمدن پر انکم ٹیکس میں 5% تک کمی کی تجویز۔ ماہانہ 4,67,000 روپے تک آمدن پر 29% ٹیکس لگانے، جبکہ 5,83,000 روپے تک آمدن پر 32% ٹیکس شرح مقرر کرنے کی تجویز زیر غور۔ 5,83,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس برقرار رکھنے کا امکان۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن والوں پر یہی شرح لاگو کرنے کی تجویز۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد کمانے والوں پر عائد سرچارج ختم۔ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو نقصان پہنچانے کی سازش بے نقاب۔ احتجاج کی آڑ میں پاکستان مخالف بیانیہ پھیلانے کی کوشش ناکام۔ حریت کانفرنس نے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو کشمیری عوام کے موقف کے منافی قرار دیا۔ پاکستان مخالف عناصر سے لا تعلقی کا بھی اعلان۔ دو ٹوک موقف اپنایا کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چند شرپسند عناصر آزاد کشمیر میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر خاموش رہنے والے آج پاکستان مخالف مہم چلاتے ہیں۔ آئینی اور قانونی معاملات سڑکوں پر نہیں، متعلقہ فورمز پر حل ہوتے ہیں۔ تمام حریت پسند جماعتیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ صومالی قزاقوں کی قید میں موجود پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے صومالی قیادت سے رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا صومالی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا صومالی وزیر خارجہ نے مغویوں کی جلد رہائی کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ تمام فریقین سے ضبط و تحمل اور پرامن حل کا خواہاں ہے۔ اعلیٰ سطحی سفارتی روابط اور علاقائی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، جن میں ترک اور لبنانی قیادت کے ساتھ مشاورت شامل ہے۔